علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ زکوٰۃ کے بارے میں سب سیکھے ماشاءاللہ. اب کیا ہے ٹاپک؟ گناہوں کے ذریعے ہونے والے کفریات کے بارے میں سوال جواب. پہلے تو عقیدہ آیا تھا اللہ رسول نبی قرآن فرشتے جنات جی عقیدوں کے بارے میں باتیں تھی. ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو کفریات ہوتے ہیں اللہ اللہ اس کے بارے میں سوال جواب. تو پہلے گناہ کی تعریف سن لیجئے. گناہ کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خوبیاں، جو اچھی تعریف ہوتی ہے اس کو خوبیاں بولتے ہیں، جی اور جو بری تعریف ہوتی ہے وہ برائیاں بولتے ہیں. چلیے لیکن دونوں کو تعریف ہی بولا جائے گا. گناہ کی کیا تعریف ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف گناہ؟ گناہ نیز گناہ صغیرہ اور کبیرہ کون کون سے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلے گا، نقطہ نہ. آپ لوگ بھی اس نقطے کو تحت بتا سکتے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے، کس بیس پہ بول رہے ہیں. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ ہادی پارہ 27 میں سورہ النجم آیت نمبر 32 کہ جز الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش یعنی ترجمہ کنز ایمان، وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں. اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جس کا کرنے والا ثواب سے محروم ہو، اور بعض کا قول ہے کہ ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں. جی فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی واجب کا ایک بات ترک کرنا گناہ صغیرہ ہے، بشرطے کہ بلا عذر شرعی ہو. جیسے کہ ایک بات جماعت ترک کر دیا لیکن نماز پڑھا، تو داڑھی منڈا دیا، یہ سب گناہ صغیرہ ہے. اصرار سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. ضد پکڑ لیا نہیں میں تو کٹاؤں گا یہ داڑھی، تبھی گناہ کبیرہ ہو گیا، بڑا گناہ. شرک، کفر اور حرام قطعی کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے. اور کسی فرض قطعی جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کا نہ ادا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. مطلب واجب کا ترک گناہ صغیرہ اور فرض کا ترک گناہ کبیرہ. سوال: صغیر یعنی چھوٹا، کبیر یعنی بڑا. گناہ صغیرہ اصرار سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اصرار مطلب ضد. اس میں اصرار سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ گناہ کر رہا ہے، گناہ چھوٹا گناہ کر رہا ہے، بس ضد پکڑ کے نہیں میں کروں گا تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. جب اصرار کا معنی مضبوط باندھنا، مضبوط ہو جانا، کسی کے ساتھ ایسا وابستہ ہو جانے کہ اس سے جدا نہ ہونا، تو وہ اپنے گناہ صغیرہ سے ایک دم بندھ گیا ہے. وہ گناہ پر اصرار کرنے کے معنی کے متعلق مختلف اقوال ہیں. شیخ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قوی فرماتے ہیں بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اصرار کی حد یہ کہ گناہ کو بار بار کرے اور دل میں بے باکی محسوس کرے. بار بار گناہ کر کے بھی نیڈر ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہی نہیں، تو اس کو اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. فتاوی شامی میں ہے اصرار کی حد یہ ہے کہ وہ گناہ کی پرواہ کیے بغیر بار بار صغیرہ کا ارتکاب کرے اور اس سے توبہ کر لینے اصرار سے باہر نکل جاتا ہے. چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ سے روایت ہے کہ تاجدار حرم، شافع امم، نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد صلی اللہ تعالی علیہ کا وسلم ارشاد معظم ہے
جس شخص نے استغفار کر لیا اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ دن میں 70 بار گناہ کرے، مطلب گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ سے بار بار معافی مانگ رہے ہیں۔ جی سبحان مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ عنان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، بوقت توبہ گناہ سے باز رہنے کا پورا ارادہ ہو، اور اگر توبہ کے وقت یہ خیال ہے کہ گناہ کرتے ہی رہوں گا تو یہ توبہ نہیں بلکہ اسلام کا مذاق ہے۔ اللہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے تو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے اور چھوڑ دینے کا ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں ارادہ نہیں چھوڑنے کا اور بار بار کرنے کا ہی وہ اپنے دل میں بسا ہوا ہے تو توبہ نہیں بلکہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ آتا ہے کہ 3 بار بندہ ایسا کرے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ اکبر گناہ کو حلال سمجھنا کیسا؟ گناہ کو حلال سمجھنا کیسا؟ جواب، کسی بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے، اللہ اکبر جبکہ اس کا گناہ ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ اس طرح گناہ کو ہلکا سمجھنا بھی کفر ہے، اللہ اکبر گناہ کو ہلکا سمجھنا بھی۔ کفر ہے۔ جواب میں آپ نے دلیل قطعی لفظ فرمایا لکھا ہے، اس طرح کہیں نص قطعی لکھا ہوتا ہے، مہربانی کر کے ان کے معنی بھی بیان فرما دیجیے۔ نص قطعی اور دلیل قطعی، دلیل قطعی اور نص قطعی دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جی نص قطعی یعنی دلیل قطعی سے مراد قرآن پاک کی آیت یا حدیث متواترہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ ایک دم حدیث متواترہ ایسی حدیث جو بار بار بیان ہوئی ہے اور قرآن شریف سے جو بات ثابت ہے وہ اس کو بولتے ہیں نص قطعی، نصر قطعی سمجھے؟ اور اس کا انکار کفر ہے، نص قطعی کا انکار۔ کفر ہے، قرآن شریف سے ثابت ہے بھائی۔ اور اگر آیت اور حدیث متواتر کی دلالت بھی قطعی ہو تو اس سے قطعی طور پر فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ زید نے کہا کہ گناہ کر کے توبہ کرنا خود اللہ کی سنت ہے، اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کہاں گناہ کرے گا؟ بے شک اور پھر اللہ تعالیٰ کس کی بارگاہ میں توبہ کرے گا؟ زید، کیا ایسا کہنا کفر نہیں؟ جواب، ضرور کفر ہے۔ اس قول بدتر از بول، یعنی پیشاب سے بھی زیادہ برا، اس کا جملہ ظاہر اور واضح مفہوم رب کائنات کے لیے گناہ اور توبہ کا اقرار کر رہا ہے، اور اللہ مبین ازل کی سخت ترین توہین ہے، اور یہ صریح کفر ہے۔ کہنے والا اسلام سے خارج ہو گیا، اللہ اکبر بولنے والے کچھ بھی بولتے ہیں نا جو۔ سوال، گناہ کو اچھا جاننا کیسا؟ اللہ اکبر صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی محمد علی اعظمی کا ارشاد فرماتے، جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کو اچھا بتانا، اس کے معنی ہوتے ہیں گناہ نہیں، گناہ نہیں، جس کا گناہ ثبوت نص قطعی سے ہو، یعنی کہ ثابت ہو گیا قرآن حدیث سے کوئی گناہ ہے اور یہ خود گناہ کر رہا ہے لیکن بول رہا ہے کہ میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، تو اس معصیت کے ہونے کا وہ انکار کفر ہے۔ مثلا شرابی، جواری، چور وغیرہ ہم سب اچھے ہوتے یہ افعال گناہ نہ ہوئے، اور ان کو گناہ نہ جاننا قرآن مجید کا انکار ہے کہ قرآن مجید میں سب گناہ کہا گیا ہے، قرآن سے ثابت ہے گناہ ہی۔ ہمارا 13 پیج ہو گیا، نہیں 12 پیج ہو گیا۔ سوال، ایک شخص نے کسی بات پر بلا اجازت شرعی جھوٹ بولا، اللہ جھوٹ بولتے ہی لعنت برسنے لگتی ہے، اللہ فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر سمجھے؟ اب مان لو کہ میرے گھر میں کوئی سے کوئی سودا کسی نے منگایا، اب میں جھوٹ بول دوں کہ میں دکان بند ہے، تو جھوٹ ہوا کہ نہیں وہ؟ تو اس شخص نے بلا اجازت شرعی جھوٹ بولا، اس پر اس کو کسی نے ٹوکا تو اس منہ پھٹ نے بکا آج کل سچائی کا زمانہ نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا؟ اس طرح کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اس طرح کہنے والے پر حکم کفر ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ کو اچھا بولا کہ میں نے برا کیا کیا، اس کو برا نہیں جانا، جھوٹ کو برا نہیں جانا اس نے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت و شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی خدمت میں استفسا پیش ہوا، عمر نے جان بوجھ کر کچہری یعنی کورٹ میں جھوٹی گواہی دی
لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کچہری میں آج کل سچ کون بولتا ہے؟ جتنے جاتے ہیں سبھی وہاں جھوٹ ہی بولتے ہیں، اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والا وہاں سے قدم نہیں ہٹانے پاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے جھوٹی گواہی دے کر وہاں سے ہٹ نہیں پاتا ہے کہ اس کے اوپر جہنم واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک تو گناہ کبیرہ ہی تھا جو آدمی کی ہلاکت اور بربادی کو بس ہے، یہاں تک کہ گناہ کبیرہ کیا اس نے جو اس کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہے، لیکن ابھی کافر نہیں ہوا ہے وہ، سمجھے؟ اور آگے اس کا کہنا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، جھوٹ جو کہ برا ہے، اور اس نے بولا کہ میں نے کیا برا کیا، اس کے نزدیک برا نہیں ہے، تو ایسا کہنا صحیح کلمہ کفر ہے۔ اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرے، اور عورت رکھتا ہو تو اصل اسلام لانے کے بعد اس سے تجدید نکاح کرے، یہ ضروری ہے۔ چھوٹی موٹی باتیں تو چل جائیں گی، ایسا کہنا کیسا؟ سوال، مرید سے جھوٹ بولنا کا گناہ صادر ہوا، اس پر اس کے پیر صاحب نے ٹوکا تو مرید کہنے لگا حضور آپ جیسی کامل ہستی سے میری کیا نسبت ہے، اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں تو چل جائیں گی، تو حکم شرعی بیان کیجیے۔ جواب، مرید بے باک کا یہ جملہ ناپاک کفر ہے، یعنی اپنے پیر پر ڈال دیں کہ پیر بچا لیں گے، مطلب یہ ہوگی آپ کی نسبت ہوگی نا، ختم، میں کچھ بھی گناہ کروں تو مرید بے باک، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں نیڈر ہو گیا، بے باک ہے، مطلب یہ جملہ ناپاک کفر ہے، کیونکہ اس میں اس نے ایسے گناہ کو ہلکا جانا جس کی نافرمانی ہونا ضروریات دین میں سے ہے، جس کا معصیت ہونا ضروریات دین میں سے۔ امام اعظم کا خوف خدا، جب کوئی کامل پیر سے کامل مرید ہوتا ہے نا، کوئی مرید بدلی کامل مرید بن جاتا ہے، پورا پر وہ مرید ہونے کا حق ادا کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ کامل پیر ہے، ایک کامل مرید ہے، کامل مطلب پراپر، تو آٹومیٹک اس کے اندر خوف خدا، عشق رسول، تقوی، پرہیزگاری، اخلاص، رقت، دل میں رقت، حسن اخلاق، اچھا کردار، شریعت و سنت کی پابندی، سب فکر آخرت اور اسلام اور مسلمانوں کی فکریں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، ہر چیز جو اللہ کے رسول سے نسبت رکھتی ہے اس کا ادب اس کے اندر آٹومیٹک پیدا ہو ہی جاتا ہے، اگر کامل مرید ہے تو وہ اللہ کا محبوب بندہ چلاتا ہے۔ کامل مرید ہونے کے چکر میں اللہ کا محبوب بندہ چلا جاتا ہے، کہ مرید ہونے کا مقصد ہی اللہ کو پانے کے لیے ہم مرید ہو رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم مرید ہو رہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم مرید ہو رہے۔ امام اعظم کا خوف خدا، میٹھے میٹھے سمجھ جو لوگ دنیا ہی کو اپنا سب کچھ بنا بیٹھے، موت کو بھلا بیٹھتے ہیں اور نیک لوگوں سے رشتہ توڑا بیٹھتے ہیں، وہ عام طور پر بے لگام ہو جاتے ہیں، ان کی زبان گویا ان کے دل کی آگے ہوتی ہے، سوچ سے بگاڑی بول دیتے ہیں، اور دل کی طرف رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بس جو کچھ زبان کی نوک پر آیا پھسل کر باہر آ جاتا ہے، وہ ہر دم بک بک کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس طرح معاذ اللہ عز و جل زبان سے کفریات سرزد ہونے کا امکان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا اور میرے آقا و مولا حضرت امام اعظم فقیہ افخم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا ملاحظہ ہو۔ چانچہ منقول ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے کہ کسی بات پر اچانک اس شخص نے امام اعظم سے کہا خدا سے ڈرو۔ ان الفاظ کا اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ سیدنا امام اعظم کا چہرہ زرد پڑ گیا، سر جھکا لیا اور فرمانے لگے بھائی اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر دے، علم پر جس وقت کسی کو ناز ہونے لگے اس وقت وہ اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اللہ کی یاد دلا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔